جدید نظام ہومیوپیتھک علاج کا بانی جرمن طبیب کرسچین سیموئل فریڈرک ہانیمن تھا۔ وہ چینی اور مٹی کے برتن بنانے والے مصوروں اور فنکاروں کے خاندان میں 10 اپریل 1755 کو سیکسنی کے قصبے میسن میں پیدا ہوا، جو کرسچین اور جوہانا ہانیمن کا بیٹا تھا۔ کرسچین سیموئل فریڈرک ہانیمن ایک باصلاحیت لڑکا تھا۔ قدرت نے اسے اعلیٰ پائے کی تخلیقی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اسے 1767 میں 12 سال کی عمر میں ٹاؤن کے اسکول میں داخل کرایا گیا، لیکن مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے ہانیمن کو اسکول ترک کرنا پڑا۔ ہانیمن کے استاد نے جب یہ دیکھا کہ اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہانیمن مفلسی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہے، تو اس نے ہانیمن کے والد سے بات کی کہ اس کے اسکول کی فیس معاف کر دی جائے گی، اسے پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن ہانیمن کے والد نے یہ گوارا نہ کیا۔ اس مشکل کا ایک اور حل ہانیمن کے والد کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہانیمن دوسرے لڑکوں کو ٹیوشن پڑھائے اور اپنی تعلیم جاری رکھے۔ ہانیمن کے والد نے اس کی اجازت دے دی۔ اس طرح 12 سال کی عمر سے ہی ہانیمن کی جدوجہد کا دور شروع ہو گیا۔ وہ 1775 میں لیپزگ یونیورسٹی میں طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا۔ 2 سال بعد علم طب کا عملی طور پر مطالعہ کرنے کے لیے ویانا چلا گیا۔ پھر اس نے باویریا کی ایرلانجن یونیورسٹی میں اپنی طبی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہانیمن کو 1779 میں ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری سے نوازا گیا۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک پریکٹسنگ فزیشین کے طور پر ایک چھوٹے سے قصبے سے کیا جو ہرٹس ماؤنٹین کے دامن میں واقع تھا۔ یہ تانبے کی کان میں کام کرنے والوں کا ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ ہانیمن نے اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر پریکٹس کی۔ اس زمانے میں طبی عمل کی بنیاد خون چوسنے والی درجن بھر جونکوں کا استعمال کر کے خون بہانے، صاف کرنے، یا اس قیاس پر کہ یہ بیماری جسم کے اندر خراب خون کی وجہ سے ہوئی ہے، خون بہا کر، کرا کر یا جلاب آور ادویہ دے کر بیماری کو جسم سے نکالنے کے کنسیپٹ پر تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہانیمن کا خیال تھا کہ زیادہ لوگ بیماری کی بجائے علاج سے مر جاتے ہیں۔ وہ ایک ایلوپیتھ ڈاکٹر تھا، لیکن 18ویں صدی کے نامعقول طریقہ علاج کی وجہ سے اور پے در پے ناکامیوں کی وجہ سے مایوس تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مایوس ہو کر اپنی پریکٹس، اپنی طبی مشق چھوڑ دی۔ ہانیمن کو کئی زبانوں مثلاً جرمن، انگریزی، فرانسیسی، عربی، اطالوی اور یونانی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے مختلف زبانوں میں طبی کتب کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ 1790 سے 1796 کے دوران اس نے ہومیوپیتھی دریافت کی۔ جب وہ 1990 میں ولیم کلن کے کلاسیکل کام لیکچرز آن دی میٹیریا میڈیکا کے ترجمے میں مصروف تھا، کلن کا بیان کہ سنکونا کی چھال میں بخار سے نجات دلانے والی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں، یہ اس وقت کا مشہور ترین خوشبودار اور کڑوے ذائقے والا پودا تھا۔ ہانیمن نے محسوس کیا کہ صرف چھال ہی نہیں بلکہ بہت سے مادے ایسے ہیں جن میں انتہائی کڑوی اور خوشبودار خصوصیات ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی بخار، خاص طور پر ملیریا جیسے بخار کو ٹھیک کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ خیال کو جانچنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے نتائج کو جانچنے کے لیے سنکونا کی چھال کا ایک پیالہ پی لیا۔ اسے سردی لگنے کے ساتھ ملیریا کا بخار ہو گیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس کے چوکس ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ سنکونا بار جو بخار پیدا کرتی ہے اسے دور بھی کرتی ہے، اس نظریے کو جانچا جائے۔ اس خیال سے ہومیوپیتھی کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد 6 سال تک ہانیمن نے مختلف مشاہدات، تجربات اور سوچ بچار کی، اور پھر اس وقت کے مشہور طبی رسالے میں اپنا پہلا مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا ادویات کی شفا بخش خصوصیات کی تحقیق کرنے کا نیا اصول۔ یہ مضمون ہومیوپیتھی کی پیدائش کا پہلا اعلان تھا۔ ہانیمن نے پھر اپنے اصول کی وضاحت کی، لائک کیورز لائک۔ ہانیمن ہومیوپیتھی کی اصطلاح استعمال کرنے والا پہلا شخص تھا، لیکن ہانیمن نے جس کے نظریے سے روشنی لی وہ بقراط تھا۔ یہ خیال ہپوکریٹس نے سمجھا تھا اور اس کا ذکر قدیم ہندو لٹریچر میں بھی ملتا ہے۔ بقراط کی پیتھی کو طب یونانی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس میں بلغم، صفرا، خون، سودا، ان 4 میں خرابی کو بیماری کی بنیاد مانا گیا ہے۔ بقراط کو انسانی جسم کے اندر کسی قوت غیبی کا احساس ہوا تو وہ اس کی تحقیق میں لگ گیا، لیکن بقراط کی وفات کے بعد کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ تحقیق وہیں کی وہیں ٹھپ ہو گئی،
اور پھر ہانیمن کو یہ نظریہ سمجھ آ گیا۔ تحقیق دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس علاج بالمثل نظریے کا اعلان ڈاکٹر ہانیمن کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس اصول کو دوبارہ دریافت کر کے ہانیمن قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا۔ ڈاکٹر ہانیمن نے انسانوں پر مختلف مادوں کے اثرات کا مطالعہ شروع کیا۔ اس نے صحت مند لوگوں کے ایک گروپ کو جمع کیا جنہوں نے مختلف ڈرگز لیے اور پھر ان کی علامات نوٹ کرائیں۔ اس پروسیجر کو پروونگ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ ریکارڈ مریضوں کے لیے دوائی کو منتخب کرنے کے لیے ایک گائیڈ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس طرح حاصل ہونے والے علاج نے لائک کیور لائک کے تصور کی مزید تصدیق کی۔ ایسی دوائیں لینا جن کی وجہ سے وہی علامات پیدا ہوتی ہیں جن کا مریض پہلے سے تجربہ کر رہا ہو، بعض اوقات علامات میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔ اس پر قابو پانے کے لیے ہانیمن نے دوائی تیار کرنے کا ایک طریقہ وضع کیا جس میں اصل دوا یا مدر ٹنکچر کو منظم طریقے سے پتلا کر کے اور ہر ڈائلیوشن کے درمیان اسے زور سے ہلایا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس طریقہ نے دوا کی کارکردگی کو بڑھا دیا۔ اس نے اس طریقہ کو پوٹنٹائزیشن اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دوائیوں کو پوٹینسز کا نام دیا۔ اس طرح ڈاکٹر ہانیمن نے اپنی تحقیق اور 12 سال سے زیادہ کے طبی تجربے کی بنیاد پر ہومیوپیتھی کو متبادل ادویات کے ایک سائنسی نظام کے طور پر تیار کیا جس کا بنیادی اصول سیمیلیا سیملیبس کیورنٹر ہے۔ لیٹ لائک بی ٹریٹڈ ود لائکس۔ ڈاکٹر ہانیمن نے آرگینن میں علاج کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ یہ 6 ایڈیشنز بالترتیب 1810، 1819، 1824، 1829، 1833 اور 1921 میں شائع ہو چکے ہیں۔ آرگینن کا 6واں ایڈیشن ہانیمن کی وفات کے کافی عرصے بعد 1921 میں شائع ہوا۔ بعد میں اس کا انگریزی میں ترجمہ ڈاکٹر ولیم بورک نے کیا اور اسے آرگینن آف میڈیسن کا عنوان دیا گیا۔ مختصر علالت کے بعد ڈاکٹر سیموئل ہانیمن کی زندگی 89 برس کی عمر میں 2 جولائی 1843 میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ مشہور برطانوی ڈاکٹر بروس کوپن اپنی ایک تصنیف میں لکھتا ہے، سچ کو منوانے کے لیے سولی پر چڑھنا پڑتا ہے۔ پرانے اور دقیانوسی طریقوں اور اصولوں کی جگہ نئے اصول اور طریقے متعارف کرانے والوں کی بے انتہا مخالفت کی جاتی ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی یادگاریں تعمیر کی جاتی ہیں۔ دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ یونانی فلاسفر سقراط، جس کے طبی شعبے میں متعارف کیے گئے اصولوں اور تحقیق سے آج تک دنیا مستفید ہو رہی ہے، کو زہر دے کر مارا گیا۔ اسی طرح بے شمار محققین اور سائنسدانوں کو ان کی زندگیوں میں بے انتہا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کچھ عرصے بعد انہی کے پیش کردہ اصولوں اور تھیوری کو اپنایا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ ایسی سائنس کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں جن کو اس کا سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہوتا، نہ تو انہوں نے اس شعبے کی کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تحقیق کی ہوتی ہے۔ ہانیمن کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کی جرمنی میں اتنی مخالفت ہوئی کہ اسے اپنا ملک چھوڑ کر فرانس ہجرت کرنا پڑی۔ اس کے جنازے میں صرف اس کی اہلیہ، بیٹی اور پوتے نے شرکت کی۔ لیکن وفات کے تقریباً 2 سال بعد امریکہ کے ہومیوپیتھک معالجین کی مدد سے پیرے لاچائس قبرستان میں ہانیمن کی دوبارہ تدفین کی گئی۔ اس کی قبر پر 14 فٹ اونچی گرینائٹ کی یادگار رکھی گئی جس پر درج تھا، میں بے فائدہ زندہ نہیں رہا۔ ڈاکٹر ہانیمن کی زندگی محنت، مطالعے، تحقیق اور سب سے بڑھ کر انسانیت سے لگن کی مثال ہے۔ موجودہ حالات میں اس سسٹم کو اپنانے کے لیے کھلے ذہن کے ساتھ سائنسی مطالعے اور محنت کی سخت ضرورت ہے، لیکن ہم ہمیشہ آسان راستے اور شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ ساری دنیا اس حقیقت کو مانتی ہے کہ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ انگریزی محاورہ ہے "There is no shortcut to success"۔ اگر ہمیں ڈاکٹر ہانیمن کی دریافت کردہ ہومیوپیتھی کو لے کر چلنا ہے تو پھر ہمیں محنت کی عادت کو اپنانا ہوگا۔